خرابی کی جڑ۔ ہر آدمی حق کا نام لیتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ہر طرف بگاڑ کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کے لفظوں میں الحاد ہے، یعنی بات کو صحیح رخ سے غلط رخ کی طرف موڑ دینا۔ الحاد کی ایک صورت جو موجودہ زمانے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے انفرادی حکم کا رخ اجتماعیات کی طرف کر دینا۔ جس حکم کا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے اس کا مخاطب دوسروں کو بنا دینا۔ مثلاً قرآن میں ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کر اور اپنے اخلاق کو پاک کر۔ اس آیت میں اگر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کو وَثِيَابَ غَيْرُكَ فَطَهِّرْ یعنی دوسروں کے اخلاق کو پاک کر کے معنی میں لے لیا جائے تو سارا معاملہ الٹ جائے گا۔ جو آیت ذاتی اصلاح کا سبق دے رہی ہے وہ صرف دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کے ہم معنی بن کر رہ جائے گی۔ اسی طرح تمام احکام کا حال ہے۔ ہر حکم جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے اس کا سب سے پہلا خطاب آدمی کی اپنی ذات سے ہے، مگر موجودہ زمانے کے انقلابی دینداروں نے تمام احکام کا رخ دوسروں کی طرف کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اور مذہب کے نام پر بے شمار ہنگاموں کے باوجود کوئی اصلاح نہیں ہوتی۔ ہر قسم کی اصلاح اور ہر قسم کے بگاڑ کا خلاصہ دو لفظوں میں یہ ہے۔ نمبر 1، خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں۔ نمبر 2، خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو۔ پہلا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو صحیح رخ سے لینا ہے اور دوسرا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو غلط رخ سے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں تو آپ کے اندر اپنی ذات کے بارے میں ذمہ داری کا احساس جاگے گا، آپ کے اندر سے گھمنڈ نکلے گا اور سنجیدگی اور ذاتی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر تواضع ابھرے گی جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا نعرہ یہ ہو کہ خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو تو اس سے گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور توڑ پھوڑ اور دوسروں کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست ابھرتی ہے۔ اصلاح کے نام پر ایسا فساد ظہور میں آتا ہے جو کسی حد پر رکنے والا نہ ہو۔